بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ایک دیورانی اور جٹھانی کے رشتے کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ڈسکس کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ ہاں جی، دیورانی اور جٹھانی کہنے کو نا ایک اچھا رشتہ ہے، لیکن پتہ نہیں اس کو کیوں کوئی پرابلم ہے، اس کو برا بنا دیا گیا، اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ دیورانی اور جٹھانی جو دیکھا جائے عموماً جو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے نا دیورانی اور جٹھانی کے رشتے میں، وہ ایک دوسرے کو نا نیچا دکھانے میں لگی رہتی ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس رشتے کو انصاف سے، پیار محبت سے نبھا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ جو دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ ہے نا، اس کو آپ زبردستی ساتھ جوڑ کر نہیں رکھ سکتی۔ جب تک آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ اس کو نہیں جوڑ کر رکھ سکتی۔ یہ عجیب تلخ رشتہ ہے۔ دیکھیں، اگر دو سگی بہنیں جن میں بہت پیار ہے، وہ ایک ماں باپ کے ساتھ ظاہر رہتی ہیں، ساری زندگی وہیں بچپن انہوں نے گزارا، جوانی گزاری، اگر ایک دو بہنوں کی بھی ایک گھر میں شادی ہو جائے گی نا، تو وہ بھی دیورانی جٹھانی بن گئی ہیں نا، تو وہ بھول جائیں کہ ہم بہنیں ہیں۔ پتہ نہیں قدرتی طور پر اس رشتے میں نا ایک دراڑ سی آ جاتی ہے کہ وہ آپ لوگ بھول جائیں کہ ہم دو بہنیں ایک گھر میں بھی آ کر آئی ہیں۔ پتہ نہیں کیا اس رشتے کو پرابلم ہے۔ اچھا، بعض فیملی میں اگر دیورانی جٹھانی اچھا رشتہ نبھا بھی رہی ہیں نا، تو اکثر وہ نندوں کو، دوسرے ساس سسر کو، دوسرے سسرال والوں کو، کوئی بھی آپ کے سسرال میں آپ کے جو رشتہ دار ہیں نا، جو سسرال والے رشتہ دار، ان کو یہ پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ، یہ دونوں میں بہت بن رہی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ نہیں، یہ ضرور ہمارے خلاف کے سازشیں کر رہی ہیں۔ اگر وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوں دیورانی جٹھانی کے، تب بھی پرابلمز ہوتی ہے سسرال والوں کو۔ اگر بڑا اتفاق ہے ان میں اور بہت سلوک سے رہ رہی ہیں، تب بھی پرابلم ہوتی ہے، ایک مائنڈ میں شک بیٹھتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ان میں بڑا اتفاق ہے آج کل۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، وہ کوئی نہ کوئی سسرالی رشتہ دار اٹھتا ہے، وہ آپ کے نا کان بھرنا شروع ہو جاتا ہے، تمہاری دیورانی نے یہ کہہ دیا، تمہاری جٹھانی نے یہ کہہ دیا۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے جی، آپس میں آہستہ آہستہ جو لوگ کان کے کچے ہوتے ہیں، وہ جو اپنے ریلیشن میں آہستہ خرابی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، فلاں نے اس کے بارے میں بات کہی ہے نا، وہ صحیح کہی ہوگی۔ لیکن اینڈ آف اینڈ کیا ہوتا ہے، کوئی مطلب جو بہن یا کوئی ساس کچھ برائی کرنا سٹارٹ کرتی ہے اپنی بہوؤں کے بارے میں، اینڈ میں یہی ہوتا ہے جی، وہ اپنے بیٹے کو کھوتے ہیں کہ ان کا بیٹا تنگ آ جاتے ہیں بیٹے کہ کیا ہم تو روز کی کچ کچ سے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ گئے ہیں، ماں کہتی ہے تمہاری اس کی بڑی بن رہی ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، تو لڑائی جھگڑے یہاں سے سٹارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں۔ اگر دیورانی جٹھانی کی بہت بن رہی ہے نا، تو پھر وہ ایسے لوگوں کو نا ایزی لیا کریں۔ پتہ ہے نا آپ کو کہ ان کو آپ منہ توڑ جواب دیں کہ نہیں نہیں، غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ کو بہت ایسی نہیں بات کر سکتی۔ آپ اگر رشتہ اچھا نبھا رہی نا دیورانی جٹھانی، اور اس پر ڈٹے رہیں۔ آپ دیکھیں، حاسد جو آپ کو چگلی لگانے آئے، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے ڈالنے آئے نا، اینڈ میں اپنی آگ میں وہ خود ہی جلنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ اپنے تعلقات تو خراب نہ کریں، کہتے ہیں نا کانوں کے کچے ہونا، وہ چیز نہ اپنائیں۔ آپ اپنے ریلیشن کو بالکل مضبوطی کے ساتھ نبھائیں۔ بعض گھروں میں جٹھانی جو ہوتی ہیں وہ اچھی بھی نہیں ہوتی ہیں، بعض گھروں میں دیورانی اچھی نہیں ہوتی، بعض گھروں کو جو جٹھانی رہتی ہیں اکثر ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے جی، جٹھانیاں سانس بننے کی کوشش کر دیتی ہیں کہ جی اپنا حکم چلاتی ہیں ان پہ۔ ان کو مائنڈ میں کیا ہوتا ہے جی، میں اس سے 5 سال پہلے یا اس سے 10 سال پہلے، اس سے 2 سال پہلے آئی تھی، میں نے تو بڑے کام کر لیں، اب دیورانی کی میں نے تو آرام کرنا، یا میں نے اب یہ کام نہیں کرنے۔ دیکھیں، آپ نے اپنے ٹائم کے ساتھ جو کرنا تھا کر لے، وہ آپ کے نصیب تھے کہ آپ بڑی بنی ہے، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ آپ کا بھی وہی مقام ہے جو دیورانی کا، اور دیورانی کا بھی وہی مقام ہے جو جٹھانی کا ہے۔ اکثر جو جٹھانیاں ساس بننے کی کوشش کرتی ہیں نا، تو وہ تو میں یہی کہوں گی کیوں جی، ہم کیوں سنیں آپ کی؟ ہم تو دیکھیں، جیسے آپ اس گھر میں بیاہ کے آئی ہیں، ہم بھی اپنے اسی گھر میں بیاہ کے آئے ہیں، ہر کوئی کا اپنا ٹائم ایک فکس تھا کہ کوئی پہلے نمبر پہ آئی، کوئی دوسرے نمبر پہ آئی، اس میں آنے والی کا یا پہلے آنے والی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیورانی ہے یا جٹھانی ہے، دونوں کا مقام برابر ہے۔ اچھا، میں تو یہ بھی کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں ساس کا بھی کوئی نہ کوئی قصور یہ ہوتا ہے۔ وہ قصور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہو ساس کے خاندان کی آ گئی ہے نا، تو بس اس کو تو انہوں نے سر پر چڑھا کے رکھ لینا ہے، یا اس کے سر پر چڑھانے کی آپ وجہ مجبوری سمجھ لیں، کیونکہ انہوں نے پوری فیملی میں شو آف کروانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری فیملی سے آئی گئی بہو ہے، تو اس نے ایک فیملی میں جانا ہے، تو کہیں جا کے وہ میری برائی نہ کر دے، بس میری وہ تعریفوں کے پل باندھ دے۔ اب چاہے وہ بہو جتنی بھی اچھی ہے، جتنی بھی بری ہے نا، ان کو ایک ناٹک کرنا ہے جی ہماری بہو تو بہت اچھی، کیونکہ وہ ساس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ فیملی میں میری واہ واہ ہو جائے کہ میں خاندان کی لڑکی بیاہ کے لائی ہوں، تو وہ تو بہت ہی اچھی رہی ہے، وہ چاہے وہ جتنی مرضی بری ہو جائے۔ اور آنے بغیر جو دوسری مطلب آؤٹ آف ہم لوگ فیملی سے لے کے آتے ہیں، وہ چاہے جتنی مرضی اچھی ہو، لیکن جی نہیں، وہ تو غیروں کی ہے نا، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، جو فیملی میں ہے نا اس کو سر پر چڑھا کے رکھیں۔ کہیں ساس سسر اگر اچھے ہوتے ہیں تو دیورانی جٹھانی میں پرابلم ہوتی ہے، ان کی نہیں بن رہی ہوتی۔ اچھا، یہاں پہ میں سسرال والوں کو بھی کہوں گی، جو سسرال والے اکثر ساس ہو گئی یا سسر ہو گئی، تو وہ زبردستی کہتے ہیں جی نہیں نہیں، آپ نے اس رشتے کو نبھانا ہے، دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ وہ اچھا ہے، وہ تلخ ہے، لڑائی ہیں جھگڑے ہیں، آپ نے اس کو نبھانا ہے، آپ مڑو لڑو جو مرضی ہے برداشت کرو، اور اس رشتے کو نبھاؤ۔
تو وہ اس پہ جب جبر کرتے ہیں یا زبردستی ایک رشتے کو نبھانے کو کہتے ہیں نا اپنی بہوؤں کو، وہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ دراصل اپنے بیٹوں میں فساد برپا کر رہی ہیں۔ جو ساس سسر زبردستی کرتے ہیں نہیں جی آپ نے نبھانا ہے نبھانا ہے، تو اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ اینڈ میں بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ دیکھیں گھر میں کچھ بھی ہوتا ہے تو بیوی نے اپنے شوہر سے ڈسکس کرنی ہے نا، کوئی اچھا ہو رہا ہے کوئی برا ہو رہا ہے، اس کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے، تو بیوی نے ظاہر اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا ہے۔ جو اکثر فیملیز میں کہا جاتا ہے جی ہر کچھ اپنے بندے نوں دس دندی اپنے بندے نوں دس دندی، تو بندے نوں دسنا تو کن دسنا ہے؟ تو یہ بھی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جو سسرال والے کہتے ہیں جی اپنے شوہر سے ڈسکس نہ کرو، جلو مڑو سورو، اپنے شوہر سے ڈسکس نہیں کرنا۔ لیکن جو دیورانی یا جٹھانی کچھ کرتی ہیں، سسرال والے ہمیں کہتے ہیں نہیں جی آپ نے رشتہ نبھانا ہے، تو بیوی نے تو اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے نا۔ اور دیکھیں وہ بیوی صحیح ہے غلط ہے، شوہر کو اپنی بیوی مظلوم ہی لگتی جی نہیں میری بیوی مظلوم ہے، ہائے بیچارے تھک جاتی ہے بیچاری، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اینڈ میں کیا ہوتا ہے جی وہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، وہ آپس میں آمنے سامنے جتنی تیری بیوی غلط نہیں تیری بیوی غلط، تو یہ بڑوں کا بھی عمل دخل ہے۔ دیکھیں نہیں بن رہی نا آپ کے بہو میں نہیں بن رہے، آپ ان کو سائڈ پر کر دیں جی ٹھیک ہے تمہارا یہ کام ہے تمہارا یہ کام ہے، تو آپ ایک دوسرے کاموں میں مداخلت بھی نہ کریں، جو کوئی کام کر رہا ہے کرے، نہیں کر رہا نہ کریں۔ ہمیشہ میں نے دیکھا جی فیملیز میں جو دیورانی جٹھانیوں کی لڑائیاں کاموں پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ بہتر یہ کہ اپنے کام ڈیوائڈ کرنے کا، آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں اپنے کام ڈیوائڈ کریں، دیورانی اپنا کرے جٹھانی اپنا کرے۔ اگر ایک دیورانی یا جٹھانی صبح 9 بجے کام کر رہی ہیں 11 بجے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے دیورانی ہیں جیسے یہ جٹھانی آپ نے اپنا کام 11 بجے کر لیا نا، جٹھانی یا دیورانی نے، تو دوسرا جو آپ کا پارٹنر ہے اس نے نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دیں، ہمیں کیا لگے۔ اب لوگ جو ہوتے ہیں جی میں نے صبح 10 بجے کے برتن دھو لیے، دیکھیں جی اس نے آٹا گوندنا پڑا ہوا ہے، سبزی بنی ہوئی، ہمیں کیا لگے پڑی ہے پڑ رہنے دیں۔ اگر جی ہم نے کھانا بنا لیا اس نے برتن نہیں دھوئے، دیکھیں برتن پڑے ہوئے، رات کے بھی برتن ابھی تک پڑے ہیں، وہ کرتی ہیں کریں، وہ نہیں کرتی نہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو کیوں کھپا رہی ہیں، اپنے آپ کو کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ نہیں وہ آپ کے ساس ہے سسر ہے وہ خود دیکھ لیں گے۔ اگر جن فیملی میں ساس سسر نہیں ہے، دیورانی جٹھانی جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، تو آپ نے اپنا کام کر لیا، جٹھانی نے نہیں کیا یا دیورانی نے نہیں کیا، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیں جو آپ نے جلنا ہے کوڑنا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں بہت صفائی پسند ہوتے ہیں، اس کی نسبت کوئی دیورانی جٹھانی اتنی صفائی پسند نہیں ہوتی، لیکن اب ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ اب اپنے بچوں کو دیکھیں، اب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ پہ توجہ دیں۔ آپ نے اپنا کام کیا ختم، آپ اپنا روم میں جائیں اپنی کلینزنگ کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں، خوش رہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں جی وہ کیا کر رہا ہے میں نے یہ کیا تھا وہ کیا کر رہا ہے میں تو فلاں کام کر کے وہ موبائل میں لگی ہوئی تھی، آپ کو کیا لگے دفع کر دیں۔ آپ اپنے آپ کو اہمیت دیں۔ آپ اس طرح نا دوسرے کو فوکس کر کے دوسرے کو اہمیت دے رہی ہیں کہ ہاں جی میں نے کام کیا وہ کیوں نہیں کر، اس کو نوٹس کری وہ کیا کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، نہیں کرتی نہ کرے، آپ اپنا کام کے بل ڈن ہو گیا بس ٹھیک ہے۔ اچھا بعض فیملیز میں یہ ہوتا ہے جی کاموں کے لڑائیاں نہیں، اکثر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے علیحدہ پورشنس میں رہ رہے ہیں، علیحدہ آپ کے کچن ہے، وہاں جی کیا ٹینشن ہوتی ہے جی کپڑوں کی، اس نے فلاں برانڈ کا سوٹ پہنا میرا اس سے اچھا ہونا چاہیے، وہ کیا پہن کے آئی تھی میں نے تو یہ کرنا، اس نے لینس لگائے تھے میں نے کیوں نہیں لگائے۔ تو یہ بھی چیزیں اپنے اندر ختم کریں۔ آپ اگر آپ کی دیورانی یا جٹھانی 10,000 کا پہن رہی ہے، آپ نے 2,000 کا بھی پہنا ہے، تو آپ اپنے کو کانفیڈنس رکھیں نہیں میں اچھی لگ رہی ہوں۔ دیکھیں انسان نا حسد جو ہوتی ہے نا، انسان حسد کی آگ انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کر دیتی ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو آپ کے اندر حسد ہوگی نا، وہ آپ کا برانڈڈ سوٹ بھی بالکل آگ میں چلا جائے گا میرے نظر میں، فضول آپ کی حسد کی آگ میں خود جلتے رہیں گے۔ آپ اپنے حال میں خوش رہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بچوں کے ساتھ خوش رہیں۔ تو میں یہی دیکھوں گی اگر آپ لوگوں کی نہیں بن رہی، اس رشتے کو آپ نبھائیں، کم ملیں اچھا ملیں۔ اینڈ کیا ہونا ہے آپ لوگوں کی دیورانی جٹھانی کی لڑائی سے کیا ہوتا ہے جی ہسبینڈ جو آپس میں بھائی ہوتے ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو بہتر ہے تھوڑا ملیں اچھا ملیں، اپنے پورشنز میں لیں، ہنس کے ملیں ایک دوسرے کو، تو بس یہ رشتہ اسی طرح نبھایا جا سکتا ہے۔ ورنہ اگر آپ کے نا کہ مخلص ہے، ہاں بہت میٹھے لوگ بھی اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ اچھے رشتے نبھائیں، آپ بالکل نہ ایکسٹرا ایکٹنگ میٹھے پن کی کریں نہ کڑوے پن کی کریں، اچھی طرح جی کر کے کوئی فائدہ نہیں، اچھی طرح ملیں کم ملیں، ٹھیک ہے، اور رشتے کو کوشش کریں کہ اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھائیں، بھائیوں کو جدا نہ کریں۔ اینڈ میں ہوتا کیا جی بیویاں تو گزار لیتی ہیں اپنا ٹائم، اینڈ میں بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اچھے تعلقات قائم کریں۔ بچوں سے جو اکثر لڑتی ہیں جی اس کے بچے نے یہ کہہ دیا اس کے بچے نے یہ کہہ دیا، بچوں سے لڑنا چھوڑ دیں، بچوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی مت کریں۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اوکے اللہ حافظ۔